بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وقت یہاں ایسا بھی تھا جب یہاں نہ زمین تھی اور نہ یہاں آسمان تھا، زمین بھی نہیں تھی اور آسمان بھی نہیں تھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور ایک اس کا عرش تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عرش پانی کے اوپر تھا۔ یہ پانی اس طرح کا تھا جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، یا کسی مائع اور سیال مادہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہاں انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ جب اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں انسان کو پیدا کیا جائے گا، تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں زمین کو بھی پیدا کیا جائے اور یہاں آسمان کو بھی پیدا کیا جائے۔ گویا زمین اور آسمان صرف اور صرف آپ کے لیے پیدا کیے گئے، زمین بھی آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے اور آسمان بھی آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن زمین و آسمان کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جتنے درخت اگے ہوئے ہیں، جتنے فصلیں اگتی ہیں، آسمان کے اوپر جتنے ستارے چمکتے ہیں، رات آتی ہے، موسم کا بدلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اس نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ حضرت انسان کو اس نے کس لیے پیدا کیا؟ کیا اناج کھانے کے لیے، صرف بچے جننے کے لیے، صرف مکان بنانے کے لیے، یا کچھ کرنسی کے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اوپر تمام چیزیں ہم نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ انسان اچھے عمل کتنے کرتا ہے۔ جی، یعنی انسان کو ہم اس ذمہ داری اور اس امتحان کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے یا اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ جی، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے انعام رکھا ہے، وہ جنت ہم اس کو عطا کریں گے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے سزا ہے اور اس کے لیے جہنم۔ اس مضمون کو آج کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک آسمان نہیں ہے، یہ 7 آسمان ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نیچے، اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین کا آسمان سے فاصلہ ہے۔ 7 آسمانوں کو پیدا، اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ یہ زمین ہے، اس کے نیچے ایک زمین ہے، اس کے نیچے ایک زمین ہے جی۔ تو اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے فی 6 ایام، اور اس زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اب 6 دنوں کی کیا حکمت ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ تو ایک آن میں سب چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اس کا اختیار، اس کا اقتدار، وہ تو محتاج نہیں ہے دنوں اور لمحوں اور منٹوں کا، وہ تو جس کو کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور پھر ہو جاتی ہے۔ یہ انسان محتاج ہے کہ جب کوئی چیز کرنے کا لگتا ہے تو اس کو اسباب اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، وسائل جمع کرنے پڑتے ہیں،
پھر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کوئی چیز بنتی ہے۔ میرا اللہ انسان کی طرح ان کمزوریوں سے یہ متصف نہیں ہے، بلکہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو 6 دنوں میں اس نے پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اس نے ان زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت کانا تھا عرشہ، اس کا عرش، علی الماء، پانی کے اوپر اس کا عرش تھا۔ یہ پانی کیسا تھا یہ اللہ جانتا ہے، یہ کوئی سیال مادہ تھا یہ میرا رب جانتا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، تو پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا۔ اچھا یہ پیدا کیوں کیا ہے اب بتا، ایک فکر میں لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انسان کو آزمائے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، بہتر عمل کون کرتا ہے، اس کا امتحان لے۔ امتحان جس نے لیا ہے اس نے امتحان لینے کے لیے سہولتیں ساری انسان کو جو ممکن تھیں وہ نشانیاں ساری بتا دیں۔ امتحان سے پہلے کتابیں دی جاتی ہیں طالب علم کو، تاکہ طالب علم ان کو پڑھے پھر اس کی تیاری کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کو عطا کر دی ہیں۔ تو فرمایا والا ان قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اب اس فلسفے کو بیان کرنے کے بعد والا ان قلت، اب اگر تو نے کہا ہے انکم، ان لوگوں سے، کہ مبعوثون من بعد الموت، کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، ہیں جی، کیونکہ تمہیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، امتحان تو لینا ہے، امتحان لینا ہے۔ اور امتحان کب ہوگا؟ تمہارا امتحان دنیا میں ہوگا، اور اس کا نتیجہ تم کب دیکھو گے؟ موت کے بعد دیکھو گے۔ جب یہ تم ان سے کہتے ہو کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو آپ کی اس بات کو سن کر کافروں نے کہا، تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو نرا جادو ہے۔ بھائی دنیا کی کوئی چیز جب کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کوئی چیز دی، میری کوئی توقع ہے، میری کوئی امید ہے، آپ اس امید کو پورا کرتے ہیں۔ میں نے کوئی شرط لگائی ہے، یوں ہی تو کوئی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اتنی ساری کائنات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان اچھے عمل کرے، اور اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے، اس کی جزا اور سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اور وہاں انسان کو اس کے کیے کی جزا ملے گی یا اس کے کیے کی سزا ملے گی جی۔ تو جب یہ فلسفہ پیش کیا تو کافروں نے کیا کہ ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو کی باتیں ہیں یار، ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو پرانی قبریں بھی دیکھی ہیں اور پرانے قبرستان بھی دیتے ہیں، وہاں ہم جب جاتے ہیں تو ہڈیاں گلی ہوئی ہوتی ہیں، زندگی کا کوئی آثار نہیں ہوتے، یہ کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے اندھو، عقل سے کام لو، یہ ساری کائنات کے اندر خدا کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک نشانی پر اگر انسان بن کر غور کرو گے تو تمہیں خود نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔